اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہمارا درس سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ہوگا انشاءاللہ. یعنی آج کا ہمارا درس آیت نمبر 11 سے ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 11 جس میں مولا عز و جل اس طرح ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان لانے والو، تمہارے مردوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا ٹھٹا اور مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہوں. کون؟ جن کا مذاق اڑایا جائے. کن سے بہتر ہوں؟ جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو مذاق بنا رہے ہیں. اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسخرہ بنایا جا رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، ان عورتوں سے بہتر ہوں جو عورتیں مذاق بنا رہی ہیں. اور ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرو، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرو، اور برے اور ناپسند القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد نہ کرو. اور یہ بات تو بہت ہی بری ہے کہ کسی شخص پر ایمان کے بعد کفر کا نام یعنی الزام رکھو. یہ تو بات بہت بری ہے کہ کسی شخص پر آپ ایمان کے بعد کفر کا الزام رکھو. یہ تو بہت بری بات ہے. اور توجہ اور جو توبہ نہ کریں وہی تو ظالم و ستمگر ہے. ظالم و ستمگر کون ہے؟ توبہ نہ کرنے والے. اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12 جس کی میں نے تلاوت کی ہے اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ اس میں مولا سبحانہ و تعالی اس طرح ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان لانے والو، صاحبان ایمان، بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ہرگز دوسروں کے کاموں بریکٹ میں دیا دوسروں کاموں میں تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم سب اس چیز سے کراہت رکھتے ہو. خدا کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہ جو دو آیتیں آیات جو ہم نے پڑھی ہیں آج، ان دونوں آیتوں میں آپ بخوب ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں انسانیت کا درس دیتی ہیں، آدمیت سکھلاتی ہیں، انسان کو آگے لے جانے کا کام کرتی ہیں. سماج اور معاشرے میں خوشبو
اور اچھائیاں پھیلانے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ آیات دنیا کو جینے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے اور یہ بتاتی ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا مسخرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ماحول اڑاتے ہیں، سمجھے؟ مرد بھی عورتیں بھی ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازتے ہیں، برے القاب سے نوازتے ہیں۔ اچھے خطابات، اچھے القابات سے نوازیے آپ بھائیوں کو، مومنین کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، لوگوں کو اچھے القاب سے نوازیے، مومنین کو، مسلمانوں کو، نہ کہ آپ جو ہے وہ کسی کو برے لقب سے نوازو۔ اچھے خاصے مومن کو کافر کہیں گے، مثلا مومن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو مثلا کوئی کافر کہے اسے، یہ گویا وہ اس قرآن کریم کی آیت کے صراحتاً خلاف جا رہا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہی ہے شریفہ کہ اے ایمان لانے والو، کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، تمہارے مردوں میں سے گروہ دوسرے گروہ کا ٹھٹا اور مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرو، طنز و طعن نہ کرو، اور برے اور ناپسندیدہ القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد نہ کرو، مت کرو ایک دوسرے کو یاد۔ صحیح؟ اگر ان کی کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کافر کہہ دو، اسے بے ایمان کہہ دو کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، یا اسے بدعقیدہ کہہ دو، صحیح نہیں، برے القاب سے نہ نوازو ایک دوسرے کو، جو ہے آپ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ تو یہ روزانہ اور روزمرہ کی ہماری زندگی میں سامنے آنے والی چیزیں ہیں۔ اور ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرو، اور برے اور ناپسند القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد نہ کرو۔ اور یہ بات تو بہت ہی بری ہے کہ کسی شخص پر ایمان کے بعد کفر کا الزام رکھو، کفر کا نام رکھو، تو بہت بری بات ہے۔ اور جو توبہ نہ کریں وہی تو ظالم و ستمگر ہیں۔ اے ایمان لانے والو، بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ہرگز تجسس نہ کرو۔ یعنی بعض گمان کی وجہ سے تو کبھی کبھی جو ہے وہ بہت بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، بڑی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بدگمانی کی وجہ سے۔ بدگمان ہو گیا انسان ہے کسی سے، بس اب اسے اس کی ہر چیز بری لگنے لگے گی۔ اگر وہ سیدھے صبح بھی مثلا جو ہے وہ اپنا منہ ادھر ادھر کر رہا ہے تو کہے گا مجھے دیکھ کے منہ پھیر رہا ہے، بس اگر بدگمان ہے۔ اور اگر خوش فہم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، چاہے اسے مار بھی لے تو بہت برا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر بدگمانی ہے کسی سے اور وہ سیدھے صبح اپنا منہ ادھر ادھر پھیر رہا ہے، کر رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا ہے اس نے۔ اور بدگمانی کی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑے، بڑے بڑے نقصانات سب کچھ ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ لہذا بدگمانی سے بچو، تجسس نہ کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو بلا وجہ جو ہے کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں کسی پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرو، تجسس نہ کرو۔ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے، برائی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ برائی ہے، اس میں برائی ہے، نہ کریں آپ پھر بھی اس کی برائی ہے اس میں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہے، لیکن اس کو منع کیا ہے اس کو بھی کہ آپ کسی کی برائیوں کو اجاگر نہ کریں، اور کسی کی برائی نہ کرو اس کے پیٹھ پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ برائی تو اس میں ہے، نہ ہو تو پھر تو اتہام بھی ہو جائے گا۔ برائی ہے جبھی تو منع کیا ہے، اگر برائی نہ ہو پھر آپ نے، پھر تو اتہام بھی ہے ساتھ ساتھ، پھر تو اتہام بھی ہو جائے گا۔ صحیح؟ غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم سب اس چیز سے اقرار رکھتے ہو، خدا کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ شان نزول
ان آیات کا انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.